اس پھر دور میں اب کیا علاج ہے؟ علاج تو یہی ہے سندھ صاحب کہ دینی جماعتیں جو تھیں نا اس کا اہتمام کرتی، جلد بازی چھوڑ کر کوئی ایسے ادارے قائم کرتی جیسے مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء میں جو لیکچر دیا تھا نا اسلام کا نظریہ تعلیم، اس کی طرف قدم نہیں اٹھایا گیا کہ اسلام جو ہے نا وہ چاہتا ہے انقلاب امامت کی دنیا کی باغ ڈور نیکوں کے ہاتھ میں آئے، پھر وہ اس گاڑی کو سیجے رہا، مگر انقلاب امامت کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزیں جو ہے نا ان میں ایک جدید علوم سے بھی واقف ہوں، دنیا کو چلانا جانتے ہوں، اور دوسری طرف دین سے بھی پوری طرح واقف ہوں۔ ایسے ادارے قائم کیے جائیں جن میں بیک وقت یہ علم جو نا پڑھایا، اس طرف کو قدم اٹھایا جاتا۔ 60-70 سال گزر گئے، 2-3 نسلیں انشاءاللہ نکل آتی تو ہر عہدے پر پہنچ جاتے، ہر جگہ ہوتے۔ اب کیا حال ہے کہ دینی جماعتوں سے بھی اگر پوچھا جانا کہ وضو نماز کا کوئی مسئلہ، نماز میں سجدہ صاحب کیسے کرنا، وہ بھی نہیں بتا سکتے، اتنی کمی ہو گئی۔ اگر کوئی مسجد میں آدمی بناتا بیچارہ وہ منصورہ جاتا کہ یار ہمیں کوئی خطیب دو جو اچھے دین کا، کہتے کوئی نہیں۔ اس لیے انقلاب کیا ہے، اور اگر کوئی چالاک حکومت ایسی ہو کہ لو مولوی صاحبان سنبھالو تیرا ہو، یا مینجمنٹ نہیں آتی، جدید مسائل سے نہ واقف، یا دین جو ہے اس کی خبر نہیں، یہ فساد جو ہے نا اس کا حل صبر سے کرتے نا کہ چلو تھوڑی دیر اگر برے بیٹھے ہیں، ہٹانا بروں کو ہی ہے، مگر اس کا طریقہ یہ کہ ان کی جگہ لینے والے بندے تیار کرے۔ میں نے انہی دنوں میں نا وہ عامرہ احسان نے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، شعر ایک مولانا نعیم صدیقی مرحوم کا لکھا، بالکل ہم سب اسی کے مجرد۔ نعیم صاحب نے اس وقت کہا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹالتے ہو، یہ بتاؤ رہبرو، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ڈاکوؤں کا کیا گلا کرے، انہوں نے رہزنی کرنی، تم جو رہبر تھے تم نے کیا رہبری کی کہ یہ قافلہ بیچارہ لٹ گیا، امت جو ہے نا گمراہ ہوگی۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تم امیر جماعت تھے دین سے، تم نے کیوں نہیں ٹھیک چلایا؟ جو ساتھ چلے بھی وہ بھی آپ دیکھتے ہیں، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نواز۔ لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، صرف صاحب بھائی مخلص کارکن دے، ان کی کمی کوئی نہیں، مطلب تھوڑی دیر چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کچھ نہیں یار، بے برکت ہی کام ہے۔ جو کرنے کا کام تھا نا کہ دین کی سمجھ پیدا کی، ایسی ٹیم پیدا ہو جاتی، اس کے اندر بھی جیسے عربی زبان کی ضرب المثل ہے نا کہ اگر پوری چیز حاصل نہ ہو سکے تو ساری نہیں چھوڑ دینی چاہیے، جتنی ہو سکتی وہ تو لے لو۔ اگر انقلاب نہیں ہم سے اس وقت آتا، حالات نہیں ساتھ دیتے، تبرک نہیں، تو جو تھا کہ اس طرح کے کچھ حلقے بنا کر لوگوں کے دین ایمان کو بچانے کے لیے کچھ خلوص سے کوشش کرتے، صحیح جذبے ورولے کے ساتھ، تو چلو 1000 میں سے 1-2 بھی ایمان بچا لیتے۔ ہمارے کہنے پر خیبر کی طرف جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے روانہ کیا تو انہوں نے پوچھا کہ جنگ یہ کچھ اور بھی نہیں، پہلے اسلام کی دعوت دینا، تمہارے ذریعے صرف ایک آدمی اسلام لے آئے نا تو قیامت کے دن تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی قطاروں سے بہتر، بڑی دولت سمجھی جاتی ہے نا سرخ اونٹ، اور میں قطار مل جائے اس سے بہتر ہے کہ ایک بندہ ہی پیش کر دو کہ میں نے اسے دوزخ سے بچا لی۔ اب یہ جو موجودہ حکمران ہے یہ بجائے اس بات کے کہ ایک بندہ کہنے سے اچھا کام کرنے بجائے یہ اونٹ کو قطاریں لیتے ہیں، اونٹ کی دولت چاہیے، اونٹوں کی قطاریں لینے چاہیے۔ کہتا میرا نام ہے سرداری میں دردار کا بندہ ہوں۔ بین الاقوامی کانفرنس ہوئی قانون دنوں کی، ایک ابروئی مرحوم بھی گیا تو واپسی پر وہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اور ایک قلم لائے کہ وہاں ایک وکیل تھا ملک کا بتایا، اس نے قانون دان نے دیا کہ میرا یہ تحفہ پہنچانا، اور کہا کہ اگر ایک شخص کی گواہی کسی حق کے آدمی کے حق میں قیامت کے دن نفع دے سکتی ہے نا تو میں گواہی دوں گا کہ میں کافر ہو گیا تھا، اس شخص کی کتابوں نے مجھے دوبارہ اسلام کی طرف واپس، یہ اس نے تحفہ بھیجا اور کہا میں بے دین ہو گیا، جو کوئی پڑھا تھا دیر یہ ہو گیا۔ تو ایک آدمی اگر درست ہو جائے بڑی بات۔ جب جلد بازی ہم کرتے ہیں نا کہ سارا حاصل کریں، تھوڑا بھی جاتا رہتا ہے۔ بھائی ان انبیاء علیہ السلام کی طرف دیکھیں جن کی تعداد زیادہ، ایک بھی آدمی نہیں ان کے ساتھ ملا، کسی کے ساتھ ایک یا دو، کوئی ناکام ہوگا، اپنے سیدھے راستے پر کام کرتے رہے۔ یہ پبلک کی قسمت ہوگی تو سیدھا راستہ پکڑ لیں گے، ورنہ جائیں جہنم میں، دنیا میں بھی سائیں بھگتے، آگے بھی بھگتے رہے۔ آپ تو کام سیدھی طرح کریں۔ اگر ہم اپنا راستہ شارٹ کٹ بنائیں، کوئی ایسا
کہ جماعت اسلامی موجود ہو تو شباب ملی بنا لیں، اس کے ساتھ پھر اتحاد ان سے کرنا شروع، ٹھگوں سے جو بعد میں اتنا بدنام کریں۔ اب بھی بھاگ بھاگ کر سارے لوگ جاتے ہیں فضل الرحمان سے، بھئی کیا اس سے پلے کچھ رہا؟ سرحد میں حکومت بنی، کچھ کر کے دکھاتے تو شاید چوتھائی صاحب کو اثر ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کتاب کے نام پر ووٹ لیے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اس حکومت کی وجہ سے تو ان کی جو رئیس خدشات وہ بھی جاتی رہی ہیں، بڑا نقصان انہوں نے اٹھایا۔ اچھا اس کی سمجھ، وہ لوگ سمجھ سوچ کر دین کو قبول کرتے ہیں، پوری طرح جان لے، جو مخالفت کرتے ہیں وہ بھی جان کر کرتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا، جو مانتے ہیں وہ بھی پوری طرح سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا چیزیں ماننی ہیں، کن باتوں پر عمل کرنا۔ مگر آہستہ آہستہ بعض بڑی نسلیں جو ہیں ان کے پاس کتاب رہ جاتی ہے کہ وہ تلاوت کرتے رہتے ہیں، علم نہیں رہ جاتا دین کا، اس لیے دو خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا من مرضی کرتے ہیں، اپنی رائے پر چلتے ہیں، علم ہوتا نہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، یا ایسے ٹھگ اور بے ایمان ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، ان کو بہکا کر لے جاتے ہیں۔ تو یا اندھی تقلید کے کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل، یا من مانی کہ پتہ کوئی نہیں، جانا کدھر دوسرے راستے پر چل پڑے۔ تو علاج اس کا یہی ہے کہ دوبارہ امتنا علم حاصل کرے، قرآن کو سمجھے، رسول اللہ کی سنو، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے مغرب کو جانا یا مشرق کو جانا، فرق کا پتہ ہوگا۔ اگر علم نہیں تو پھر یہی ہوگا کہ یا جدھر منہ ہوگا چل پڑیں گے، یا کوئی دوسرا انہیں گمراہ کر کے لے جائے گا۔ علم دین کا فقدان، یہی کہا، جب علم نہیں ہوتا اس جاہل کو جدھر جی چاہے کو لے جائے، اصل خرابی یہی۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے تو دیکھنا پڑے گا کہاں سے حاصل کیا جائے، اتنے لوگ بڑھ چکے ہیں وہ گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بس یہی ریاض صاحب، علم دین جو تھا نا اس کا والی وارث کوئی نہ رہا، جو امت کا خلیفہ اور سربراہ ہوتا تھا نا، اس کی یہی ذمہ داری ہوتی تھی نا کہ وہ خود بھی راہ راست پر چلتا اور امت کو بھی لے کر چلے۔ اسی لیے وہ راشد بھی کہلاتا تھا اور مرشد بھی ہوتا تھا، خلیفہ راشد خود راہ راست پر چلنے والا، اور امت کو بھی کسی مرشد پیر اور ولی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس سے بڑا ولی کون ہوتا تھا عمل کے لحاظ سے بھی، علم کے، تو وہ ٹھیک لے کر چلتا تھا۔ مگر جب یہ دونوں الگ الگ ہو گئے تو کچھ دیر تک تو کام چلایا نا، کوئی مولوی رکھ لیا، شیخ الاسلام نے ایک عہدہ نکال لیا کہ یہ مولوی بتاتا رہے گا، وہ شیخ الاسلام بھی غرق ہو گئے، حکومت سے پیسے کھانے لگے، فتوے بیچنے لگے، دین کو خراب کیا۔ اس وقت پھر لوگ ان اماموں اور نیک لوگوں کے پیچھے چل، یہ بھی علاج کچھ اچھا، نیک لوگوں نے سوچا کہ یار یہ تو لوگ جو ہے نا دنیا پرست ہیں، یہ زندوں پر اعتبار نہیں رہا، جو مر چکے ہیں نا اور نیک تھے، پرہیزگار تھے، جن کے تقویٰ کو ساری امت جانتی ہے، ان بے ایمانوں سے بہتر ہے کہ ان مردہ لوگوں کی پیروی کرو۔ تقلید جو ہے نا علاج کے طور پر اس کو تجویز کیا گیا۔ یہ اجتہاد عالمان کم نظر، اقتداء بر رفتگان تسلیم تھا کہ یہ جو دین بیچنے والے ان سے تو بہتر ہے کہ جو اچھے لوگ گزر گئے، کم از کم وہ غلطی لگ گئی ہوگی، مراد تو نہیں تھے کہ لوگوں کو بھٹکائیں، مگر بعد میں لوگوں نے پھر اس میں بھی غلو کر لیا کہ سچی بات سامنے آ گئی، مگر نہیں جم گئے، امام صاحب کہا کہ نہیں ہٹنا نہیں۔ سارے لوگوں نے مل ملا کر نا جیسے کہا کہ بادشاہ اور علماء دونوں گروہ بگڑ گئے، یہی رہبر تھے، ان کے ایک کے پاس اقتدار تھا، دوسروں کے پاس علمی رہنمائی تھی، جب ان میں فساد آ گیا پھر امت نے دیوار ہی ہونا تھا۔